اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ تقوی کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 17 ایپیسوڈ ان کا بیان ہو چکا ہے، اور آج ایپیسوڈ نمبر 18 کا بیان ہوگا۔ تقوی کی تعریف، اہمیت، فضیلت، فوائد پہلے بیانات میں کافی حد تک بیان ہو چکے ہیں، اور خاص طور پہ بیان 1 اور 2 میں، اور مختصراً یہ ہے کہ تقوی کیا ہے۔ تقوی گناہوں سے بچنا اور بچتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے اس کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، قرآن پاک میں جو حدود اللہ تعالیٰ کی ہے ان کے اندر زندگی گزارنا، نہ کہ اپنی خواہشات میں ہی آدمی پھنس جائے اور اسی پہ رہے اور آخرت کا بھول جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھی اچھی گزارے اور آخرت بھی سنوارے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ۔ یہ نہیں کہ زندگی کو بالکل چھوڑ دے، دنیا کی زندگی بڑی اہم ہے، اسی سے ہی تو آخرت کا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ کھیل کود تماشا ہی سمجھتے ہیں، بس کہ یہی ہے تو کھا پی لو تو بس آخرت کا بالکل بھول جائیں، تو وہ ان کو بڑی سخت نبی ہے کہ آخرت، اصل تو زندگی آخرت کی ہی ہے، دنیا کی تو چند دن کی، چند بہت مختصر۔ قیامت والے دن برتوں کو اٹھائے گا تو وہ پوچھے گا کتنے دن رہے، تو کہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی 1 دن رہے ہو، یعنی ان کے اس وقت کے اعتبار سے، یعنی 1 دن یا اس سے بھی کم ہے مدت جس کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، اور جو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے ہم بھولے ہوئے ہیں، بہت حد تک بھولے ہوئے ہیں۔ ایک بہت چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ اسراف ہے، چیزوں کا ضائع کرنا، اپنی دولت کو جو ہے وہ اللہ جیسے چاہتا ہے اس کو استعمال کرنا نہیں کرتے، اپنی ملکیت سمجھ لیتے ہیں ہر چیز کو، کہ اب تو یہ چیزیں میری ہیں، میں جیسی چیز مجھے جی چاہے میں اس کو استعمال کروں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو یہ بھی بتایا کہ جیسے میں نے کہا ہے اس کو ویسے استعمال کرو، اس کو اسراف میں نہیں، اس کو تعیش میں نہیں، اس کو اپنی عیاشی اور بے حیائی اور فحاشی اور اس کے کام جو بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جن سے منع کیا ہے، منع نہیں کیا، کہا ان کے نزدیک بھی نہیں جاؤ، شدید تنبیہ ہے۔ تو ان کاموں پہ جو ہے، ان پیسوں ان پہ دولت جو ہے آدمی صرف کرے، ان چیزوں پہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو ان پہ بڑا سخت حساب ہوگا۔ یہ نہیں زکوٰۃ دینے کے بعد کی بات میں کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ بھی دے دی، پھر بھی جو باقی بچ گیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے خرچ کرنا، اور اسراف نہیں کرنا کسی حالت میں، پھر بھی ضائع نہیں کرنا چیزوں کو۔ ضائع وہ آپ کی الیکٹریسٹی ہو، کوئی ویسٹیج ہو، یا آپ کی گیس کی ویسٹیج ہو، یا پانی کی ویسٹیج ہو، لباس ایکسیسو اور بہت قیمتی لباس، آپ اعتدال کی زندگی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، نہ فقیروں کی طرح رو اگر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو نہ وہ اس کو تکبر کا وسیلہ بناؤ، ذریعہ بناؤ، اور گاڑیوں کے ماڈل ہی اور اپنے لباس پہ ہی فوکس ہو سارا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لباس سے زیادہ آپ کا جو اصل لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے، تقوی اندر کی پاکیزگی۔ ان میں بھی آیات آئیں گی جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اندر کی پاکیزگی، آپ کی جو روح کی پاکیزگی ہے وہ ہے اصل، وہ ہے جس سے روح کی اس کو سکون ہو۔ تقوی جو ہے اس سے آپ کے جسم کو بھی سکون ملتا ہے، آپ کی دل کو، روح کو بھی سکون ملتا ہے۔ ڈپریشن، سٹریس کا علاج سب سے یہی ہے تقوی، توکل، تقوی، شکر، صبر، یہ ہے آپ کی ڈپریشن کا علاج اور سٹریس کا علاج، اور مصیبتوں کا مقابلہ کرنے میں اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ ہے۔ اور تقوی کے متعلق 150 کے قریب اتنی آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیوں رکھی ہے کہ اس کی اہمیت ہے۔ ہر ایک آیت میں اپنا مفہوم ہے، اس کے کانٹیکس، اس جگہ کے مضمون کے حساب سے سب ایک جیسی نہیں ہے، ہر ایک جگہ اس کی تعریف ہے۔ جو آیت لے لو اس آیت کے مطابق تعریف ہے، تعریف اس کی ایک کی نہیں جا سکتی۔ تقوی کا اتنا وسیع مضمون ہے، کتنا بھی کرو، مگر ایک جنرل تو بڑی حد تک ہو سکتا ہے، مگر اسپیسیفک ایک پھر آپ کو وہ 150 آیات کا ریفرنس اور اس کو تجزیہ کرنا لازمی ہے، جو میں کر رہا ہوں۔ اب یہ 18واں ایپیسوڈ ہے، ہو سکتا ہے 5-7 اور ہوں ایپیسوڈ سے اس کے بعد بھی، تو اس لیے بہت اہم ہے کہ سب جتنی آیات ہیں اور جتنے یہ بیانات ہیں ان کو سنا جائے۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر دیں، تاکہ جب بھی یہ اپلوڈ ہوتے ہیں یہ پروگرام یوٹیوب میں، تو آپ اسی وقت نوٹیفیکیشن آپ کو آئے، سن سکے۔ بہت اہم ہے
یہ اور اس سے پہلے توکل کے جو بیانات ہیں، اور پھر شکر اور صبر اور قرآن ریپیٹڈ شارٹ ورسز اس سے پہلے وسیع اپلوڈ ہو چکے ہیں. یہ لازمی سنیں، ایک ایک بیان سننے والا ہے اور بار بار سننے والے ہیں. یہ نہیں ایک دفعہ سن لیا یہ کافی نہیں ہے. قرآن مجید کیوں بار بار پڑھتے ہیں؟ اسی لیے کہ ریمائنڈر، اللہ تعالیٰ ریپیٹیشن اور ریمائنڈرس کو بہت پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اکرام اور عزت تو انہی کی ہے جو تقوی والے ہیں. تقوی والوں کے لیے اکرام ہے اور عزت ہے اور مرتبہ ہے، اور ان کے درجات ہی اضافہ ان میں ہوگا، اور جنت کی اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بھی آیات آئیں گی، کہتا ہے کہ ان اللہ یحب المتوکلین اور یحب المتقین اور یحب المتطہرین. یہ سب الفاظ آتے ہیں، یہ سب متقین کے لیے ہے کہ جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں اپنے جسم کی بھی اور دل کی، روح کی، اندر کی پاکیزگی، اور جو پرہیزگاری اور نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو توبہ کی آیات ہی تھیں 117، جو 17 ایپیسوڈ تھا اس میں توبہ کی. ابھی کچھ مزید توبہ کی آیات جو ہیں اس جو ایپیسوڈ 18 ہے اس میں ابھی آئیں گی، اور جن میں تقوی کا ذکر ہے. تو پہلی آیت ہے آیت 108 سورہ توبہ کی ہی. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لم تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین. آخر میں یہ شارٹ ورسز جس کی میں بڑی اہمیت بہت دفعہ بہت بیانوں میں کر چکا ہوں کہ یہ شارٹ ورسز بہت اہم ہیں. اس کے 17 ایپیسوڈ جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں یوٹیوب میں، اور صرف اتنا ہی انٹر کریں قرآن ریپیٹڈ شارٹ ورسز اور سب کھل جائیں گے. سب سننے والے ہیں بہت زیادہ. دیکھیں کتنی ہیں، ہر ایک آیت چھوڑ کے تو آگے آیت ایسی آئے گی جس میں شارٹ ورس ہوگی. کتنی اہمیت ہے ان کی شارٹ ورسز کی. اور ان میں اللہ تعالیٰ خلاصہ بیان کر دیتا ہے کام کا، قرآن مجید کا، اپنی توحید کا اور شرک نہ کرنے کا، اور گناہوں سے کیسے بچا جائے، اور کون ہے وہ متقی اور کون ہے وہ پاکیزہ رہنے والے لوگ، اور سب چیزیں شارٹ ورسز جو ہے یہ بہت اہم ہے اس لحاظ سے. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بنیاد رکھی گئی جس کی نہیں، یہ نہ کھڑے ہونا تم اس میں کبھی، البتہ وہ مسجد بنیاد رکھی گئی جس کی تقوی پر اول روز سے. یعنی اس مسجد میں بھی نہیں آپ جاؤ اور اس مسجد میں بھی کھڑے نہیں ہو، نماز پڑھو جس کی بنیاد تقوی پہ نہیں ہے. اگر مسجد میں ایسی بات ہے کہ شرک ہے اور کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جس کی تقوی کی بنیاد نہیں، کچھ اور مقاصد کے لیے مسجد بنائی گئی مگر اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے نہیں، اور تقوی کی بنیاد نہیں ہے، اس کے پہلے دن سے ہی اگر اس کی بنیاد ایسے نہیں رکھی گئی تو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں کھڑے بھی نہیں ہو. آپ مسجد میں کیوں جانا ہے؟ تقوی اختیار کرنے کے لیے کہ آپ متقی ہو جائیں. تو اگر آپ تقوی نہیں مسجد میں ملتا اور مسجد میں، تو پھر یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دو، یہ نہیں اس مسجد کو چھوڑ کے دوسری مسجد میں جاؤ. مگر اس کا مطلب ہر کسی یہ نہیں سمجھو کہ کھڑے نہیں ہونے کا مطلب کہ ٹھیک ہے اب نماز نہیں ہم پڑھتے. نہیں، نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے آپ. تو زیادہ مستحق ہے اس بات کی کہ کھڑے ہو تم عبادت کے لیے. اب اس مسجد میں تو نہیں، تو مستحق یہ ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ دوسری مسجد میں چلے جاؤ جہاں تقوی کی بنیاد پہ مسجد کھڑی کی ہوئی ہو. اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اب نہیں کھڑے ہو تو اس کا مطلب نماز نہیں پڑھو. تو اس میں اس دوسری مسجد جس میں تقوی کی بنیاد پہ بنیاد رکھی ہے تو پھر اس میں چلے جاؤ، اس میں کھڑے ہو. اس میں ایسے لوگ جو پسند کرتے ہیں، اور اس میں وہ لوگ ہوں گے دوسری مسجد یا جہاں بھی نماز پڑھو وہ ایسے لوگ ہوں وہاں، یا ایسے لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی ہو کہ جو خود بھی پاکیزگی اختیار جنہوں نے کی اور
دل کی پاکیزگی، جسم اور روح کی پاکیزگی، سب کی پاکیزگی. اور پھر کہا واللہ یحب المتطہرین، اللہ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے جو جسم کی پاکیزگی کے ساتھ روح اور دل کی بھی پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، پاک رکھتے ہیں ان کو برے خیالات سے، بری باتوں سے، اور ان کے ہر وقت بھلائی کی باتوں کا رہتا ہے کہ کیسے جو ہے نیکی کے کام کیا جائے اور کیسے برائی سے بچا جائے. یہی ہے وہ متطہرین. اور متقین جو ہے وہ متطہرین بھی ہوتے ہیں، یعنی پرہیزگاری جو ہے وہ اعمال کے ساتھ جسم کا بھی پاک رکھنا، دل اور جو ہے اس کو روح کو پاک رکھنا، یہ بھی متقین اور تقوی کی ہی بنیاد یہ ہے. تو اس کے بعد 109 آیت کا بھی اسی میں پھر آگے تسلسل ہے اسی بات کا. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہ پھر دیکھیں یہ بھی آخر میں شارٹ ورس ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دے دیتا جو اس حد تک بڑھ جائیں ظلم میں اور فساد میں اور گناہ میں اور بری زندگی میں اور فحاشی میں، اس حد تک بڑھ جائیں کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے ان کی ہدایت والی جو ہے، ان کو جو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے لوگوں کو، وہ ان سے چھین لیتا ہے ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کی پھر برائیوں کی طرف ہی لگ جاتی ہے ساری. وہ مال دولت جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا وہ اپنی فحاشی، اپنی بے حیائی اور اپنی تعیش اور اپنے ویسٹفل ایکسپینڈیچرز اور ضیاع کرنا، اسراف کرنا، اور سب پھر اس میں لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا ذہن جو ہے ان کا دل پھر اس طرف لگا دیتا ہے، شیطان کو بھی کھلا چھوڑ دیتا ہے کہ اب ان کو اور بہکاؤ، ان کو گناہ میں اور مزید ان کو گناہ میں ڈالو. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں مختلف جگہوں پہ. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی کنارے پر کھائی کے، پہلی جو تھی وہ جنہوں نے بنیاد رکھی جو پاکیزگی پہ اور طہارت پہ، تو وہ ان کا ذکر ہو رہا تھا. تو اس مسجد میں کھڑے ہو، دوسری میں نہ کھڑے ہو جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ تقوی پہ نہ ہو. اور اس میں پھر اسی کا تسلسل اب ہے کہ کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت ہو یا مسجد ہو، دونوں چیزوں کا ذکر ہے. عمارت ہے، مسجد ہے، آپ کا کردار، اخلاق، یہ سب چیز اس میں آ جاتی ہے کہ بنیاد جو آپ نے رکھی اپنی عمارت کی، وہ آپ کا گھر ہو، آپ مسجد ہو زیادہ تر، کیونکہ مسجد کا تسلسل ہے تو مسجد کا مفہوم زیادہ اہم ہے. مگر کوئی بھی چیز جس کی بنیاد تقوی پہ نہیں ہے، وہ شخص جو ہے اس کا ذکر ہے کہ کیا بھلا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی یا مسجد کی اللہ کے خوف سے اور اس کی رضامندی کی طلب پر بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی کنارے کھائی کے جو گرنے والی ہو اور لے گرے اسے اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کو. یعنی کیا وہ شخص بہتر ہے جو اپنی بنیاد جس نے رکھی مسجد کی یا اپنے گھر کی یا اپنی پوری زندگی کی جو بنیاد ہے اپنی وہ تقوی پہ رکھی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی اس کو مطلوب تھی تو اس پہ وہ چلتا رہا، اللہ تعالیٰ کو خوشنودی اور خوشی کے لیے وہ ہر کام کرتا رہا. کیا وہ شخص بہتر ہے یا کہ دوسرا شخص جس نے بنیاد دی اپنے ہر کام کی، وہ عمارت ہو، وہ مسجد ہو، وہ آپ کی پوری زندگی جو ہے اس کو کس نہج پہ، کس ڈائریکشن پہ رکھنا ہے، اپنی اولاد کی زندگی جو ہے وہ کس نہج پہ، کس ڈائریکشن پہ رکھنی ہے، اس کی بنیاد کی کون سا شخص بہتر ہے؟ پہلے والا جس نے اللہ تعالیٰ کا خوف تھا اس کے دل میں، اس کو آخرت کا خوف تھا اور رضامندی اللہ تعالیٰ کی چاہی اور اس میں بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، وہ مسجد ہو یا اس کا کوئی بھی گھر ہو یا اپنی زندگی، تو کیا وہ بہتر ہے یا دوسرا جس نے اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں اطاعت نہ کی، نافرمانی کی اور
جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈالے رکھا، اور کھائی کے کنارے پہ جا کے تو اس نے عمارت بنائی، یعنی جانتا بھی ہے کہ جس راستے پہ وہ چل رہا ہے وہ کھائی کی طرف جا رہا ہے، وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف وہ راستہ جا رہا ہے، تو اسی پہ وہ چل رہا ہے، اسی پہ اس نے بنیاد رکھ دی اپنی زندگی کی، اپنی عمارت کی، اپنی مسجد کی۔ تو کون سا بہتر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو ظاہر ہے بہتر تو وہی ہے جو پہلا والا شخص ہے، تو اسی کے لیے جو ہے ہدایت ہے، تو اسی کے لیے جنت کا راستہ، اور دوسرا جو ہے اس کے لیے تو جہنم کی آگ تیار ہے، جہنم اس کے لیے وہی ظالم ہے جو دوسرا۔ لوگ جو تقوی کی پہ بنیاد نہیں رکھ رہے، اپنی زندگی کی بنیاد ہی ان کی تقوی پہ نہیں ہے۔ عمارت کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز ہے، وہ مسجد ہو، وہ آپ کا گھر ہو، وہ آپ کا لباس ہو، وہ آپ کا عبادت ہوں، آپ کے اخلاقیات ہوں، آپ کی معاشرتی جو معاملات ہیں، گھریلو معاملات، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، دوست احباب، باقی تجارت کے معاملات، یہ ساری سب چیزوں کی جو بنیاد ہی آپ کی تقوی پہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف پہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ان سب معاملات میں آپ نے رکھا، تو یہ ہے بنیاد کہ بنیاد آپ نے غلط راستے پہ رکھی، ظالموں کے راستے پہ رکھی، دوسروں کا حق سلب کرنے والوں کے راستے پہ رکھی، دوسروں کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی اور کم تولنا مطلب کوئی بھی کسی بھی معاملے میں آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے جو آپ حلال رزق نہیں کمایا، آپ نے ملازمت ہے یا تجارت ہے اس میں آپ نے عدل انصاف کے ساتھ کام نہیں کیا، تو وہ راستہ پہ جہنم کا ہے۔ دوسرا جو شخص ہے وہی جو ہے وہ خسارے میں ہوگا۔ تو یہ آیت ہوئی 108 109، اور اس کے بعد ہے 115 آیت، سورہ توبہ کی ہی 115 آیت جو ہے، 115 آیت جو ہے وہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ان اللہ بكل شيء علیم۔ پھر وہ شارٹ ورس جس کی میں بات ہمیشہ کرتا آیا ہوں کئی سالوں سے، 3-4 سال سے اس پہ میں 17 ایپیسوڈز ہیں، تو یہ لازمی سنیں سارے، آپ یہ انٹر کریں یوٹیوب میں قرآن شارٹ ریپیٹڈ ورسز، ان اللہ بكل شيء، یہ بھی انہی میں سے ایک شارٹ ورس ہے۔ تو اس آیت کا ترجمہ، اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ گمراہ کرے لوگوں کو بعد اس کے کہ وہ ہدایت دے چکا ہو انہیں، جب تک کہ نہ بیان کر دے ان کے لیے وہ چیزیں جس سے انہیں بچنا چاہیے، بے شک اللہ ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والا۔ کیا یہاں بہت اہم کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت جس چیز کی بھی دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے ہر چیز قرآن میں، کہ کیا ہدایت ہے، کیا راستہ سیدھا ہے، کیا سیدھا نہیں ہے، کیا گناہ ہے اور کیا نیکی کا کام ہے، کیا پرہیزگاری ہے، کیا پرہیزگاری نہیں ہے، تو کیا پاک رکھنے کا ہے جسم اور اندر آپ کے روح اور دل کو، تو کون سی چیز پاک نہیں رکھتی، سب کچھ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کسی اس کا حساب نہیں ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں، مگر ایسی بات کوئی نہیں، سب بتایا، یہ مت سمجھے کہ بتایا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ہر چیز کا بتا دیا آپ کو، اب یہ ایکسکیوز ہی نہیں ہوگا کہ جی وہ ہمیں تو کچھ بتایا نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے، مگر اس سے یہ مطلب نہیں کہ جی وہ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، جو کچھ بھی آپ کو چاہیے، آپ کی ضرورت ہے آپ کی زندگی میں، اور نیکی اور بدی دونوں چیزوں کا اور ان کی تفصیل ہر چیز بتا دی ہے کہ کیا نیکی ہے کیا بدی ہے، تو پھر اب آپ کا ہی کام ہے کہ چوز کرنا، اس میں سے کیا چوز کرتے ہو، کون سا راستہ جو آپ سمجھتے ہو، مگر بہتر وہی ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ تقوی اور متقین کا راستہ ہے، اور اللہ پھر خوب جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آخر میں پھر تنبیہ کر دی کہ ان اللہ بکل شیء علیم، دونوں راستے آپ کو بتا دیے ہیں، اور بالکل واضح طور پہ بتا دی ہر چیز کی ہدایت، کوئی ایسی چیز نہیں رہے گی جو جس سے میں نے نہیں تو آپ کو بتا دیا، اور بتانے کے بعد پھر اب آپشن چوز کر لیں آپ کون سا ہے، جہنم کا راستہ اختیار کریں گے یا جنت کا اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا راستہ اختیار کریں گے، اور پھر تنبیہ آخر میں کہ پھر
میں تو دیکھ رہا ہوں سب کچھ، میں جانتا ہوں آپ کے دلوں کے حال تک بھی ہے، جو اعمال کر رہے ہیں لکھے جا رہے ہیں، پھر حساب ہوگا۔ تو یہ ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے 115 کے بعد آیت جو ہے وہ 119 آیت جو ہے وہ ہے ایک سو انیس جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بہت مختصر، بڑی شارٹ یہ آیت ہے، مگر بہت ہی عمدہ الفاظ، کلمات، اور بہت ہی وسعت ہے، ایک ایک لفظ میں وسعت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تو اے لوگو جو ایمان لائیے، ایمان والوں سے ہی بات ہے۔ ایمان تو پہلے لے آئے ہو، مگر ایمان کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایمان کے بعد پھر تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے۔ ایمان کے بعد جو ہے کام ہے قرآن پاک کے میں اللہ کی حدود ہے، اس کے اندر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرتے رہو، پاکیزگی اختیار کیے رکھو، ثابت قدم رہو، اللہ کی رسی قرآن اس کو پکڑے رکھو مضبوطی سے، اس پہ چلو احکام پہ۔ تو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ساتھ دو سچے لوگوں کا، اور ساتھ دو سچے لوگوں کا، یا سچے لوگوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت میں رہو، سچے لوگوں کی صحبت میں رہو، اور سچے لوگوں کا ساتھ بھی دو، جہاں ان کو ساتھ دینا چاہیے۔ بہت اہم ہے۔ اس سے پہلے توبہ کی آ رہی ہے آیت، بہت اچھی آیت ہے وہ توبہ کی، کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے توبہ جو ہے وہ مانگتے رہو، اور اصلاح کرتے رہو اپنی۔ اور یہ اس کے اوپر بھی شارٹ ورس ہے توبہ کی، ان اللہ هو التواب الرحیم، یہ بھی شارٹ ورس ہے۔ دیکھیں ہر ایک دو آیت چھوڑ کے تو آگے شارٹ ورس ہے، ان اللہ هو التواب الرحیم۔ یہ 118 میں ہے، اور 119 میں پھر ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ جو سچے لوگ ہیں آپ بھی سچائی پہ قائم ہو، حق تسلیم کرو، سچائی پہ قائم رہو، انصاف پہ قائم رہو، اور جو سچائی پہ ہیں ان کے ساتھ مدد دو، ان کی صحبت میں رہو۔ تو یہ ہو گیا 119 اور 119، اور اس کے بعد یہ جو 119 یہی ہے، 119 کے بعد 123 جو ہے، جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ دیکھیں آخر میں پھر وہی شارٹ ورس، واعلموا ان اللہ مع المتقین، واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ کتنی شارٹ ورس! سورہ توبہ میں بہت زیادہ شارٹ ورس، بہت ہی عمدہ شارٹ ورس اس کا پورا کلیکشن۔ اگر آپ ان کو سب کو اکٹھا کر کے لکھیں اور پھر پڑھتے ہیں، غور کریں، اس پہ تدبر کریں، کتنی حکمت ہے ان میں، کتنی ان آیات کی عظمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ احکام ہے۔ یہ وَعْلَمُوا، کہ پھر جان دو، پھر یہ تنبیہ جان دو کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ کون ہیں وہ متقین، کون متقیوں کے ساتھ ہے، اور کون متقیوں کا ساتھ دیتا ہے، اور کون تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان سے جو تمہارے قریب ہیں کافروں میں سے، اور چاہے کہ پائیں وہ تمہارے اندر سختی، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یعنی قاتلو جہاد کی بھی بات ہو رہی ہے، مگر جہاد نفس کا ہے، اور جہاد مال کا بھی ہے، اور جہاد نفس کا بھی ہے۔ یہ سارے جو ہے اس میں کسی قسم کا بھی ہو جہاد، تو جان لو جو ایمان لائے ہو تو پھر یہ جہاد بھی آپ کو کرنا ہے۔ جہاں قتال کا جہاد ہے، اور وہ کرنا ہے جو سب سے قریب آپ کے ہیں، ان سے پہلے کرنا ہے، اس کے بعد پھر بہرحال یہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہدایت آ رہی ہے، تو ہمارے لیے بھی ہے کہ کوئی بھی جہاد ہے جو
مال سے کرنا ہے تو آپ سے قریب جو لوگ ہیں آپ کے اقربا، ان کو پہلے، اس کے بعد پھر دوسرے، اور مسکین اور غریب اور یتیم، اور ان کا یہ بھی مال کا جہاد یہ ہے، اور نفس کا جہاد کہ اپنی خواہشات کو قابو رکھو، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہ کے زندگی گزارو، یہ نفس کا جہاد ہے۔ یہ 3 قسم کے جہاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جہاد جو ہے یہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ یہ کون ہیں وہ متقین، اور ان متقین کا ساتھ دو، خود بھی تقوی اختیار کرو، متقین کا ساتھ دو۔ تو یہاں پہ اس ایپیسوڈ کا اختتام بہت اہم، یہ سورہ توبہ کی جو آیات ہیں سب بے حد، ایک ایک آیت جو ہے وہ سمجھیں وہ جیول ہے یہ قرآن مجید کا، اور متقین کا جو بھی ہے ان سب کا واقعی یہ جیولز ہیں، یہ سارے ہی ہیں جیولز، اتنے ہے متقین اور تقوی کی آیات، مگر خاص طور پہ یہ سورہ نحل ہے، سورہ توبہ ہے، اور کچھ سورہ جو ہیں اس میں بہت زیادہ ہیں یہ۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو، جو کچھ میں نے سنایا آپ کو، آپ نے سنا، اور اس پہ عمل کرنے کی، اس پہ غور کرنے کی، اس پہ تدبر کرنے کی، اور جو بھی باتیں ہیں سب ایپیسوڈز وہ سنیں اور دوسروں کو آگے فارورڈ کریں، بہت زیادہ آپ کو اجر ہوگا انشاءاللہ۔ بہت جتنے گروپس ہیں، جتنے کانٹیکٹس ہیں، سب کو فارورڈ کریں، اور اپنے کمنٹس دیں۔ اس میں کمنٹس باکس ہوتا ہے ویڈیو میں، اور سب سے پہلے تو اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور پھر کمنٹس دیں۔ ہر ایک جو ایپیسوڈ ہے اس جو اپنے کمنٹس دیں، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی انسینٹیو ہوتا ہے کہ اس نے کمنٹ دیا ہے، اچھا کمنٹ ہے، جو بھی کمنٹ دینا چاہتے ہیں، لازمی نہیں اچھا، اگر آپ سمجھتے ہیں اچھا نہیں، کوئی چیز میں گنجائش ہے اور بہتری کی تو لکھیں، اس بے شک وہ بھی لکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، السلام۔